بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خاتون محتسب خیبر پختونخوا ہوں اور جس کو کہ انگریزی میں امبڈس پرسن، پروونشل امبڈس پرسن خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا انٹریکشن ہوا ہے اس ادارے کے ساتھ؟ کافی لوگوں کا. تو یہ بہت جلدی میں آپ کو ہمارے ادارے کی محتسب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے بنایا پریکٹیکل ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے جو مارجنائز گروپس ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، وہ کنونشنل کوڈس کی ڈیوریبلٹی اور ایکسپینس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو محتسب کے تو کانسٹیٹیوشن نے محتسب کو بنایا ٹو پرفارم اے جوڈیشل فنکشن. یہ ایک اسٹیچوٹری پوسٹ ہے اور جو دو ایکٹس ریلیونٹ ہیں وہ ہے دا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس 2010 اور دوسرا ہے دا خیبر پختونخوا انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ 2019. اب ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جہاں پہ ہے وہاں پہ محتسب کے پاس ہائی کورٹ کی پاورز ہیں انڈر سیکشن 10 اور جو انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹس ہے اس میں محتسب کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ کی پاورز ہیں انڈر سیکشن 3. اور محتسب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیڈی جسٹس یعنی کہ جلد انصاف. ہمارے پاس تقریباً ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے فیصلہ سنانا ہوتا ہے اور اس میں مطلب تاریخ پہ تاریخ والا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2 مہینے میں آپ کا کیس جو ہے وہ ریزولو کر دیں. سو اسپیڈی جسٹس. اور اسپیڈی جسٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ جب میں نے اوتھ لیا تھا تو ہمارے پاس پینڈنسی تھی 2397 کیسز کی. تو جو نئے کمپلیننٹس آ رہے تھے ان کو نومبر دسمبر کی تاریخیں مل رہی تھیں. اگر ہم کنونشنل کاز لسٹ پہ جاتے جو کہ 20-25 کیسز روز ہوتی ہے. اب یہ بات مجھے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ اگر ہم نے عوام سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم اسپیڈی جسٹس ہیں اور جلد انصاف کا فورم ہے تو ہم جلد انصاف کو ایک انفلفلڈ ہوپ، ایک خواب نہیں بنائے رکھیں گے. ہم پریکٹیکل میجرز لیں گے اور کچھ کریں گے. تو اپنے اوپر سختیاں اٹھا کے ہم نے روز 80 to 120 کی کاز لسٹ لگائی اور جب ہم نے 80 سے 120 کی کاز لسٹ لگائی تو اکثر لوگوں نے اس کو ایک دیوانے کا خواب کہا. انہوں نے کہا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نے یہ کاز لسٹ لگا دی ہے تو پھر اس کو سسٹین کرنا ناممکن ہے. تو آپ میرے میڈیا کے بھائی ہیں، آپ کے توسط سے عزت اللہ کی ذات رکھتی ہے. ہم نے جو وعدہ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو جب سے میں نے اوتھ لیا ہے 14 جولائی کو میں نے اوتھ لیا تھا، تب سے لے کر اب تک ہم 80 to 120 کی کاز لسٹ کو سسٹین کر رہے ہیں. جب سے میں نے اوتھ لیا تھا تب سے لے کر اب تک ہمارے ٹرائیبیونل میں 80 to 120 کیسز روز سنے جا رہے ہیں. تو اب چاہے جتنے مرضی ہمارے پاس، تو پہلے 4 مہینے میں 2397 کیسز کی پینڈنسی ہم نے بالکل ختم کر دی تھی. لیکن اس کے بعد جو قوم کا اعتماد ہمارے اوپر آیا ہے، روز ہمارے پاس 15 سے 20 نئی کمپلینٹس آتی ہیں. اس وقت ہمارے پاس 4000 نئے کیسز بھی رجسٹر ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو وعدہ ہم نے پورا کیا ہوا ہے اسپیڈی جسٹس کا، چاہے آپ جتنے مرضی ہزاروں کیسز ہمارے پاس لگے ہوں، اگر آپ کا کیس ہمارے پاس لگا ہوا ہے تو آپ کی تاریخ 15 سے 20 دنوں میں لازمی آ جاتی ہے. تو پھر دوسرا ہے فری آف. یہاں پہ آپ ہائر کر سکتے ہیں، ورنہ وکیل کا بھی ہونا ہماری طرف اتنا ضروری نہیں ہے. یہ سوان آن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں سوان آن 14 جولائی 2025. میرے پاس 20 سال کا گورنمنٹل اینڈ نان گورنمنٹل ایکسپیرئنس ہے اور میری تعلیم جو تھی وہ برطانیہ سے ہوئی تھی اور کچھ پاکستانی لائرز ہیں جن کے پاس برطانیہ کا بھی لائسنس ہے ٹو پریکٹس لاء اور آپ کی بہن ان میں سے ایک ہے. اب یہ ٹوٹل نمبر آف ہیئرنگز یہ پرانا پریزنٹیشن ہے. ابھی تک ہم لوگوں نے جو میں نے آپ کے ساتھ ٹائم لائن شیئر کی، یہ منتھ وائز آپ اس کے فگرز دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ابھی تک ہم لوگوں نے تقریباً 20,000 ہیئرنگز کر لی ہیں
20,000 hearings have been conducted. اس میں جو کی ہائی لائٹس ہیں کچھ ہم لوگوں کی، تاکہ ہمارے ادارے کی اسٹرینتھننگ ہو سکے. اور کیونکہ اکثر جو ہوپ لیسنس کی سٹوریز ہیں، کسی بچی کے ساتھ خدا نخواستہ اگر اس کو پراپرٹی کا حصہ مانگنے کے لیے قتل کر دیا گیا، یا اگر کسی بچی کے ساتھ ہیریسمنٹ ہوئی ہے، تو وہ سٹوریز بالکل وائرل ہو جاتی ہیں. لیکن جو ادارے عوام کی سہولت کے لیے بنے ہوئے ہیں، عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے، انفارچونیٹلی ان کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے، اور ان اداروں کو اسٹرینتھن کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو پھر ہم نے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کے لیے ایم او یو سائن کیا نیشنل اسمبلی کے ساتھ. یہ ایک تاریخی قدم تھا جہاں پہ نیشنل اسمبلی نے ہمارے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا. پھر ہم نے پروونشل اسمبلی کے ساتھ، کے پی اسمبلی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا. پھر ہم نے ریفارم ڈریون اپروچ کروائی کہ اگر آپ فیصلے سنا رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو وہ جسٹس نہیں ہے، وہ ایلیوژن آف جسٹس ہے. اور وہ آپ کسی کو فالس ہوپ از ورس دین نو ہوپ، یعنی کہ ایک جھوٹی امید دلانا. تو ہم نے امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس میں ایک تو ہم نے اسٹرینتھن کیا. ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے ہم نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ بھی لانچ کی جہاں پہ ہمارے سارے آفیشیل ای میل ایڈریسز ہیں. پھر ٹریسیبل ڈیجیٹل کورسپونڈنس تھرو پاکستان پوسٹل سروس، کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو ہمارا خط نہیں ملا، کیونکہ پوسٹ ماسٹر جنرل خود گواہ کے طور پہ پیش ہو سکتا ہے. وہ کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا. اور پھر ڈیجیٹائزیشن کے تھرو، پی ایم آر یو کے تھرو، ہیومن ایلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آف ایرر، ریکارڈ ٹائم پہ ہم لوگوں کے آرڈرز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تک پہنچ جاتے ہیں. سو یہ ٹوٹل نمبر آف کمیشنز. اب جو کمیشنز ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریونیو ریکارڈ نہیں ہوتا، اور جہاں پہ ریونیو ریکارڈ نہیں ہوتا یا جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ میں تھوڑی ڈسکرپنسی آ رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم ادھر، اور یا پھر اگر کسی وجہ سے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو پھر اس پہ ہم اپنا کمیشن بھیجتے ہیں. اور ابھی تک تقریباً ہمارے یہ، کیونکہ پچھلا رپورٹ ہے، تو ابھی تک ہمارے تقریباً 144 کمیشنز جا چکے ہیں. اور اللہ کی ذات ہماری عزت رکھے، تقریباً سب کے سب کامیاب لوٹیں اور گھروں کی چابیاں عورتوں کو دے کر آئے ہیں. اور یہ مختلف منتھ وائز ایک ڈیٹا دیا ہوا ہے. اور دس از ٹوٹل نمبر آف کمیشنز ایکچولی 226 ہے. اور پراپرٹی دکھا دیں کتنی دی ہم نے کمیشنز کے تھرو. تو پراپرٹی ورتھ 307 کروڑ ہیز بن گیون تھرو کمیشنز. ہم نے 307 کروڑ اماؤنٹ آف پراپرٹی ان عورتوں کو جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی، نارملی وائس لیس ہوتی ہیں، وہ پراپرٹی دے دی گئی ہے. اور پھر ہم لوگوں نے، حالانکہ ہمارا آن لائن کمپلین سسٹم بھی ہے، ہمارے پاس کمپلین فائل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن ہم پشاور تک کنفائن اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہماری جورسڈکشن پوری خیبر پختونخوا ہے. تو ہم نے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہر ڈویژن میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں پہ میں چیف منسٹر صاحب کی، چیف سیکریٹری صاحب کی اور تمام ڈویژنل کمشنرز کی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بھرپور مدد بھی کی. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ خاتون محتسب بھی موجود تھی، کمشنر بھی موجود تھا، اور آر پی او بھی اس ڈویژن کا موجود تھا، جس کی وجہ سے، اور یہ بنو بھی میں گئی ہوں، ڈی آئی خان بھی میں گئی ہوں، مالاکنڈ بھی، ہر خیبر پختونخوا کے ڈویژن میں ہم نے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا. اور کیونکہ وہاں پہ کمشنر صاحب اور آر پی او صاحب بھی موجود تھے، تو آن اسپاٹ ریلیف خواتین کو دیا گیا. اور ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو مزید اسٹرینتھن بھی کیا گیا، اور ہمارے بارے میں جو اویئرنیس تھی وہ بھی عوام کو بتایا گیا کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہ آپ کے لیے موجود ہے. اور اویئرنیس، اور جو اس کو کہیں گے آپ کے جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ. سو اس میں یہ کھلی کچہری کے اسٹیٹسٹکس تھے، تقریباً سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 97% جو کمپلینٹس تھیں وہ کھلی کچہریوں میں ریزالو ہوئی ہیں. اور یہ آؤٹ کمز، اب اس میں اویئرنیس کے جہاں تک
ہراسمنٹ کی بات آتی ہے، ہراسمنٹ کے پورٹ فولیو میں، تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویبینار کیا ہے جس میں کہ 48 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز تھے، اور ان کو ہمارے ایکٹ کے بارے میں آگاہی دینا، اور ٹو انشور کہ انکوائری کمیٹیز ہر یونیورسٹی میں بنی ہوئی ہیں. تو میں نے ایک ویبینار منعقد کیا ہے ابھی ریسنٹلی، جہاں پہ 48 یونیورسٹیز کے چانسلرز جو تھے ان کو ہم نے انگیج بھی کیا ہے اور ان کو سینسٹائز بھی کیا ہے. اب مائل سٹونز یہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وی ہیو ابھی تقریباً ہمارے پاس اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، اور تقریباً روز ہمارے پاس 20 to 30 کیسز رجسٹر ہو رہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائیں کہ پہلے 2000 جو پینڈنسی تھی وہ ہم نے 4 مہینے میں حل کر دی تھی. اس کے بعد اب جو ہمارے پاس 4000 کیسز اور آئے ہیں وہ فریش کیسز ہیں، اور روز ہمارے پاس 20 to 30 کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. اور جو ریزولوشن ریٹ جا رہا ہے خاتون محتسب کے ادارے کا، دیٹ از آلموسٹ 97%. اور آگے کر دیں، یہ کھلی کچہریوں کی ایک گلمپس ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لاتعداد اماؤنٹ میں اس میں بنو میں بھی جب کھلی کچہری ہوئی تھی، ڈی آئی خان میں بھی ہوئی تھی، ہزارہ میں بھی، مالاکنڈ میں بھی، تو بہت زیادہ تعداد میں خواتین نے شرکت کی تھی. میرے خیال سے تھوڑی ٹیسٹیمونیلز. اب ایک بات ہے کہ ہمارے پاس جب بھی اگر میں اپنی بات کروں گی یا اگر کوئی اور میرے بارے میں بات کرے گا تو کسی کو یقین آئے گا یا کسی کو یقین نہیں آئے گا. تو جن کو ہم لوگوں نے انصاف دیا ہے، ہم لوگ ان کی اگر کانسنٹ ہو تو ہم ان کی ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو حصہ مل گیا ہے، وہ ہمارے ادارے سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے. تو تقریباً ابھی ہمارے پاس 900 کے قریب کو ٹیسٹیمونیلز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں تب تک کوئی ٹیسٹیمونیل ریکارڈ نہیں کراتا جب تک آپ اس کو پورا حصہ اس کا دے نہ چکے ہو، جب تک اس کو اس کے گھر کی چابیاں نہ مل چکی ہو. تو یہ ٹیسٹیمونیل صرف عوام کا جو اعتماد ہے اپنے اداروں پہ یہ بلڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ اگر آپ دو صرف آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گی، 2 ٹیسٹیمونیلز آپ سن لیجیے. اس عدالت سے بہت خوش ہوں جو 8-9 مہینے ہمارے کیس میں کرا دیا ہوئے رام لوگ فواد مہندی صاحب، یہ ربا مہندی صاحب نے جس طرح یہ وہ چلایا ہے اور جس طرح یہ ایکشن لے رہی ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں، انتہائی خوش ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ایسی ججیں تعینات کرنی چاہیے اور ایسی عدالتیں قائم کرنی چاہیے جہاں جلد انصاف مل جائے. صحیح ہے غلط جو بھی انصاف ملنا چاہیے انسان کو، اور ہمیں یہاں ملنا بہت خوش ہیں. اس سے ربا مہندی صاحبہ سے ہم انتہائی خوش ہیں، اور ایسی ججیں تعینات کرنی چاہیے اور تاکہ کیس کے فیصلے زیادہ جلدی ہوں اور یہ جو رشیں لگی ہوئی ہیں ختم ہو گئی. لاکھوں کیس ہیں پاکستان میں، ربا مہندی جیسی جج آئیں اور وہ کام کر کے دکھاتی ہیں، اور انشاءاللہ بھی ہمیں یقین ہے کہ پورے السلام علیکم. ویجی پا 2009 نما کیس فائل کرو پا کورٹ کے، اور 2017 میں زانی پروف شو اگر کیس زما پینڈنگ ہو. اینڈ پر جماعتوں میں نیچا چتا صبح متصب آفس سلارشا اور آلتا طرح پر کیس فائل کا. آدھا تمہا فائل کو شکر الحمدللہ نن زما دری کیس 17 years وشو کو دی متصب آفس کا ماتا دا کیس پر within 6 months دی دیر کوپریشن سره ما سره نن فاینل شو او ما ته زما د ټول چابي میلاو شوه او زما حق ماله میلاو شو. دوی ما سره ډېر کوپریشن کو. ما سره نن په کمیشن کې میډم ایمن او صدی سویب. بس یہ اس طرح سے میں جیسے کہ آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پاس ہنڈریڈز آف ٹیسٹیمونیلز ہیں جو کہ لوگوں نے جن کے حق ملے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ کائنڈلی کیونکہ آپ لوگ ہماری آواز ہے، ہمارا پیج بھی اگر آپ فالو کریں گے تو روز کے روز جس کو انصاف دے رہے ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹیمونیل ہمارے پیج پہ لگتا ہے. اور آج آپ کو ایک جان کی خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ خاتون محتسب کے ادارے نے اینول رپورٹ بنائی ہے، کیونکہ ہم ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں. اور اینول رپورٹ کی آج اناگوریشن ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں کی اینول رپورٹ ہے کہ جس میں ہمارے پورے سال کی مائل سٹونز جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں
آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے ابھی تک ایک سال میں خیبر پختونخوا میں خاتون محتسب کے ادارے کے تھرو 4.1 بلین کی پراپرٹی خواتین کو دی جا چکی ہے. اور آپ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ 4.1 بلین کوئی معمولی اماؤنٹ نہیں ہوتا. یہ ان عورتوں کو ملی ہے. اگر میں اب باقی بھی ٹیسٹیمونیلز آپ کو دکھاؤں تو یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ ان کو کورٹ کچہریوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ عورتیں ہیں جن بیچاریوں کو بات کرنا بھی نہیں آتا ہے. تو ہماری یہ سہولت ہوتی ہے کہ جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں نہ صرف ہم ان کے آنسو پوچھتے ہیں, اگر ان کو کمپلینٹ نہیں لکھنی آتی ہم ان کی کمپلینٹ لکھنے میں مدد کرتے ہیں. اور ان خواتین کو, اور جب ہم کمیشنز بھی جب ہم نے کرائے ہیں تو ان عورتوں کو جب ہم نے حصے دیے ہیں تو ان کو کبھی یقین بھی نہیں آتا تھا کہ ان کو اتنی جلدی ان کا حصہ ایک ایک ہیئرنگ میں. ابھی آپ نے اس بزرگ عورت کی بھی ٹیسٹمنی سنی جن کا 17 سال ایگنی میں تھے. ہمارے پاس وہ آئی تھیں اور ایک ہیئرنگ میں ہم نے کمیشن سیٹ کیا تھا اور ان کو گھر کی چابیاں ان کے حوالے کی تھیں. تو جب وہ ہمارے پاس آئی تھیں اور پھر اب جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو زمین آسمان کا, اور میری یہی دعا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات ہم سے توفیق نہ چھینے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, لوگوں کی مدد کرنے کی. ہم لوگ اپنی طرف سے بھرپور محنت کریں کہ ہم ایمانداری سے کام کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں, کیونکہ ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہزاروں لاکھوں خواتین ہیں جو کہ انہرڈ وائسز ہیں. اگر ان کو ہماری طرف سے فیسیلیٹیشن ملتی ہے, اگر ان کے رشتے جڑتے ہیں اور جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو ہم سنجیدگی سے فالو کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اینول رپورٹ جو ہے جو بھی ہم نے کام کیا ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. اس میں ہماری کھلی کچہریوں کا بھی ذکر ہے, اس میں جتنی پراپرٹی ہم نے دی ہے 4.1 بلین پراپرٹی دے دی گئی ہے عورتوں کو, اس کا بھی ذکر ہے. اور ہماری کاز لسٹ جو کہ ابھی تک جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 80 to 120 کیسز لگے ہوئے ہیں, تو اوور 20,000 ہیئرنگز ہو گئی ہیں. اور جو کیسز صرف فیصلے سنائے نہیں گئے بلکہ امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور لوگوں کے ان کے گھروں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ انفارچونیٹلی کوئی بھی اگر بری خبر ہو جائے تو بہت پروموٹ ہو جاتی ہے, بہت وائرل ہو جاتی ہے, لیکن آپ ہمارے معاشرے کے کانشنس بھی ہیں, آواز بھی ہیں. تو دس از اے اسٹوری آف ہوپ اینڈ آئی وڈ بی امینسلی گریٹفل اگر آپ لوگوں کو ہمارے ادارے کے بارے میں بتائیں, جو کچھ اچھا کام ہوا ہے اس کے بھی بارے میں بتائیں. آئی ایم امینسلی گریٹفل فار یور ٹائم.